جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نہ صرف یہاں آئے ہوں لیکن اس گرمی کے باوجود ہم یہاں باہر بیٹھے ہیں، اس کا ہم معذرت خواہ بھی ہیں. میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دیا ہے آج، اس لیے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. 4-5 ٹاپکس تھے جس پہ ہمیں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آنا تھا اور آپ کے تھرو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا میں پسند کر رہا تھا. تو میں شروع کرتا ہوں. جو اس ٹاپک آپ سب اور پورا ملک اور قوم اس طرف توجہ دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمارا جو معیشت ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے، جس دکھ، جس مشکلات، جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے. آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے، باتوں سے، ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے سپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2-2 3-3 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے، دن شروع کرتا ہے، وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے. غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیت رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بکتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا، آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو. آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھے
کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے۔ ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے آئی ایم ایف کا؟ آپ ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے تو نکلنے ہی والے ہیں، دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا تھا، تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے، آپ پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، آخر کار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10,000 کتنے تھے 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے۔ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ شوکت ترین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نائب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے، تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک آئی ایم ایف میں کیوں ہو؟ ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ آئی ایم ایف سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے، اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت گزر رہا ہے۔ آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی عراق الاپ رہا تھا، کرپشن کرپشن، مافیا مافیا۔ ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کو حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں، وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا۔ یہ کس قسم کا احتساب کا نظام، یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، 1 پاکستان، لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے، رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں این آر او نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود۔ لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے، یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ مذاق ہے، پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو۔ قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نیب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی۔ اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے، اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں۔ آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہے ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں،
जो पानी के लिए तरस रहे हैं, वो आपको नहीं छोड़ोगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना आपके धमकियां से, ना इन केसेस से, ना एहतसाब का नारा से डरते हैं। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। और अगर अपोजिशन जमातों में हिम्मत नहीं है आपको गिराने के लिए, अगर वो ताकत नहीं है कि वो साथ मिलकर आपको गिराएंगे, तो इंतखाब होंगे, इंतखाब होंगे। हम इंतजार करेंगे और अवाम खुद आपको लात मार के बाहर निकालेंगे। अवाम आपके एमएनएस को गला से पकड़ेगी। आप आपके एमएनएस का एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग कल बुला के दिखाए। आप उनसे पूछे, अपने मेंबर से पूछे, उनसे आप पूछे कि क्या मईशत तरक्की कर रहा है। आप क्या अपने इलाके में जाकर इस नारा पे इलेक्शन लड़ने को तैयार है? वो खुद आपको जवाब देंगे। हम अवाम की ताकत पे भरोसा रखते हैं, मगर हम समझते हैं कि अवाम का ताकत अपना वोट का हथियार इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो बजट के वोट्स पे हो, चाहे वो अदम एतमाद में हो, या चाहे वो बैलेट बॉक्स पे हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को यह मौका मिलेगा कि यह आपका जुल्म का हिसाब ले। हम 3 और टॉपिक्स जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, फिर आपका सवाल का जवाब लूंगा। एक, जो अफगानिस्तान पे सूरत हाल बन रहे हैं, एक किस्म का ब्रीफिंग बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में, जिसपे मेरे ख्याल में हम सैटिस्फाइड नहीं थे। और जिस तरीके से हम समझते हैं कि पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता है, तो हम मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जो पाकिस्तान का, जो हमारा अपना अफगानिस्तान की सूरत हाल पे मौक़िफ़ है, पॉलिसी है, जो माजी में किसी एक फोन कॉल पे तय होता था, ना पार्लियामान से पूछा जाता था, ना अवाम से पूछा जाता था, ऐसा अब नहीं चलेगा। पार्लियामान को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि चाहे वो किसी पार्लियामानी कमेटी के थ्रू हो, या स्पीकर साहब जैसे भी समझे, वो ऐसे एक फोरम पैदा करे जहां जो भी इदारे, जो भी ऑफिसेज, जो भी वजारतें इस इशू से डील करते हैं, वो पार्लियामान के सामने आए, पार्लियामान के नुमाइंदे को एतमाद में लिया जाए, और पार्लियामान से और पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे कि पाकिस्तान का पॉलिसी क्या होगा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो इलेक्शन ऑर्डिनेंस। जिस तरीके से ये गवर्नमेंट ने अब साबित कर दिया है कि वो इलेक्शन से डरते हैं, वो अवाम का सामना नहीं कर सकते, वो हमेशा दाखिली की कोशिश करते हैं। आज भी आप सोचे, वफाकी हुकूमत कश्मीर के इलेक्शन से भाग रहा है, बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कश्मीर के अवाम के सामने ना जाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वहां पे ऑपोजिशन की जमात है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऑपोजिशन करो। वो इसलिए कि वो डरते हैं, धांधली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सबसे खतरनाक तरीका निकाला है धांधली के लिए, वो ये ऑर्डिनेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, ऑर्डिनेंस इलेक्शन लॉ पे। आपको याद होगा सेनेट के दौरान इन्होंने सेनेट में गड़बड़ करने की कोशिश की, धांधली करने की कोशिश की, ऐन वक्त में एक ऑर्डिनेंस लाके तरमीम लाने की कोशिश की, मगर इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया, कानून पे स्टैंड लिया, आईन पे स्टैंड लिया, और उनको धांधली करने नहीं दी। अब एक बार फिर इस हुकूमत ने इलेक्टोरल लॉज में तरमीम ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए हैं।
इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शन और कानून पे स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ये माने कि इलेक्शन लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू तरमीम लाया जा सकता है, तो जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होगा, अगर आप जबरदस्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बड़े मिन्नत और मेहनत के साथ पास करेंगे, तो रातों रात उस पार्लियामान को डिसॉल्व करने के बाद सदर पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस निकालेगा कि अगला इलेक्शन फेसबुक लाइक से चलेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को उनको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक हाई पावर डेलीगेशन जो है, बुखारी साहब ने ये राजा परवेज अशरफ साहब, शरी रहमान साहिबा को इलेक्शन कमीशन में एक डेलीगेशन में भेजूंगा और हमारा मौक़िफ़ उनको समझाएंगे कि क्यों उनको एक स्टैंड लेना चाहिए और हुकूमत का इस बिल्कुल दानली करने की जो कोशिश है, इसको नाकाम करना चाहिए। जो आखिर बात मैं ज़रूर इस पे जोर देना चाह रहा हूं, आज़ादी सहाफ़त पे, बोलने की आज़ादी पे जिस तरीके पे हमले हो रहे हैं, पता नहीं कौन इतना जोश और जज्बा में आया है आजकल। लेकिन ये जो मीडिया ऑर्डिनेंस है, ये ज़िया उल हक की तरह मीडिया को स्ट्रैंगल करना चाह रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, हम इसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसका मुखालफत करते रहेंगे। और जहां तक चाहे वो असदूर साहब का जो हमला है, या जिस तरीके से आसमा शिराजी साहिबा, हामिद मीर साहब और दूसरों के खिलाफ अदालतें के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू दबाया जा रहा है, पिटिशंस डाले जा रही हैं, उसका हमने मज़ाहमत भी की है। और हम समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार है, ये जो टैक्टिक्स है, वो हुकूमत वक्त को एक्सपोज करता है, वो हुकूमत वक्त की कमज़ोरी को, इनसिक्योरिटी को, कि वो किसी का व्लॉग बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी का हार्ट टॉक नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये चीज़ें जमहूरियत में, एडवांस मुल्क में आप ना सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हो, टॉलरेट करते हो। हर किसी को ये आज़ादी होना चाहिए कि अपना ख्याल का इज़हार करे, अपना मौक़िफ़ इज़हार करे, और आपका हक है, 100% हक है कि अगर आप डिसएग्री करते हो तो आप उसी अंदाज में जवाब भी ज़रा दे दें। लेकिन अगर आप फोर्स को और डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स को अपनाएंगे तो कोई आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। काफ़ी पॉइंट्स थे जिस मैंने महसूस किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं।